اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پرامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور تو چلے گئے ہیں عدالت میں عمران خان سے رہائی کے لیے۔ دوسرا، انڈیا اور پاکستان کی جنگ کون جیتے گا، آئندہ آنے والے دنوں میں کتنی جنگ شدت اختیار کرے گی، سارا پروگرام ہے اور بڑا اہم ہے، اس کو سنیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنگ کی۔ تو انڈیا اور پاکستان کی جو یہ وار شروع ہوئی ہے، کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سرجیکل سٹرائکس ہوتی رہیں گی۔ 18 مئی تک مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی آج جمعہ کا دن ہے، تو جمعے میں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج 5 سے 8 بجے بھی اچھا ٹائم نہیں، اور ابھی بھی 3 بجے تک کا ٹائم اچھا نہیں۔ اس کے بعد رات 11 سے کے بعد جو صبح ہفتہ شروع ہو رہا ہوگا، پوری رات میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی چیزیں فضاؤں میں بھی ہو سکتا ہے، پانی کی طرف سے بھی یہ چیزیں لڑائی بڑھ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہفتہ کا جو ہے صبح، وہ بھی صبح 6 سے 9 والا معاملہ اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا، اور ہفتے کی رات اور اتوار بھی لڑائی نظر آتی ہے، جس میں ہفتے اور اتوار کی رات میں انڈیا کو زیادہ مار پڑے گی، ایسا میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں تو اتوار سے منگل تک کی دنوں میں بھی لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ قمر در عقرب بھی ہے، اور اتوار سے منگل انڈیا سمجھ رہا ہو کہ ہم اپنے آپ کو کہ ہم وسیع ہیں، پاور میں ہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اتوار سے منگل میں بھی طیارے انڈیا کے گر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بڑی اہم بات بتانے لگوں کہ پاکستان کے جو بھی ہمارے فرنٹ پہ جو لڑ رہے ہیں، چاہے وہ ایئر فورس سے ریلیٹ ہوں، بحری سے ہوں، بحریہ سے ہوں، بری سے ہوں، ساری فورسز میں جتنے جو ایئر فورس کے ہیں، اس میں SNRT والے ہمارے جو پائلٹس ہیں جہاز گرائیں گے۔ اس کے بعد جو سمندر سے اگر ہم دیکھیں بحری حوالے سے، ادھر SNZ والے جو ہمارے ہیں کیا کہتے ہیں سمندر کے شپ میں جو لڑیں گے، ہمارے ببر شیر، وہ گرائیں گے، انڈیا کو ٹھوکیں گے۔ زمینی حوالے سے ہماری جو فوج ہے وہ الف عین لام یہ میم اور زیڈ والے لوگ انڈیا کو ٹھوکیں گے اللہ کے حکم سے، ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا جنگ کے بعد یہ سارے نام اللہ کے حکم سے ملیں گے ہمیں، اور ہمیں فخر ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں کن علاقوں پہ حملہ کر سکتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے الف عین لام پے واو آر ٹی بے کاف، ان جگہوں پہ ہم پاکستان جو ہے اللہ کے حکم سے بے پے نون الف پہ انڈیا کو زیادہ ٹھوکے گا۔ آگے چلتے ہیں جنگ میں۔ اب دونوں کے اگر میں انڈیا کی فورسز، تینوں فورسز کے جو چیف ہیں ان کو دیکھوں، اور اپنی جو ہماری فورسز ہیں ان کے تینوں چیف کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ جنگ میں کون جیتا ہے کس حوالے سے۔ سب سے پہلے جو ہے اگر ہم اپنے سینہ پتی سپہ سالار جو ہیں عاصم منیر صاحب، ان کو دیکھیں تو ان کے نام میں پاور اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی ہے کہ عاصم جو ہیں مریخ سے ہیں، اور جو منیر جو ہیں وہ سورج سے ہیں، اور دونوں جو ہیں آگ سے ہیں اور مذکر ہیں، سورج لارڈ ہے۔ ان کا اگر ہم دیکھیں انڈیا کا چیف اور آرمی جو ہے آرمی کا، وہ ہے اپندر دیوی۔ اپندر جو ہے مریخ سے ہے اور دیوی جو ہے مشتری سے ہے، دونوں مذکر ہے نو ڈاؤٹ، لیکن دیوی جو ہے مشتری کا ہے لیکن سورج لارڈ ہے۔ ادھر جو ہے انڈیا 80% جیت رہا ہے، تو پاکستان 100% جیت رہا ہے، 20 نمبر زیادہ ہیں، تو آرمی سے ہم 20% آگے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایئر فورس کو، تو ہمارے ایئر فورس کے جو ایئر چیف مارشل جو ہیں ان کا نام ظہیر احمد بابر ہے، اور وہ زیڈ جو ہے اسکورپیو سے پانی ہے، احمد مریخ سے ہیں، اور بابر جو ہیں وہ زمین سے ہیں۔ تو یعنی کہ ہماری ایئر فورس میں یہ اعزاز مجھے اس حوالے سے دکھائی دے رہا ہے کہ ہم زمین، آسمان اور پانی، تین جگہ جو ہماری ایئر فورس ہے وہ اچھے طریقے سے ٹھوکے گی۔ اگر ہم ان کے ایئر فورس کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو ایئر چیف جو ہیں وہ ہیں امر پریت سنگھ۔ اچھا، امر مریخ سے ہے پاور، پریت زمین سے پاور، سنگھ ہوا سے ہے۔ اب ہمارے پاس ایج ملا پانی سے، تو یعنی کہ
پاکستان پھر ادھر 100% پہ ہے, انڈیا پھر 80% پہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نیوی کی طرف. جو ہمارے نیوی کے ایڈمرل ہیں, ہیڈ ہیں, وہ ان کا نام ہے نوید اشرف. اب نوید پھر اسکورپیو میں سے پانی, اور اشرف مریخ سے ہے, یعنی کہ پانی سے مریخ کے گولے ہی پھینکیں گے. اب ہم انڈیا کے جو ہیں نیوی کے دیکھیں تو ان کا نام ہے دھنش کے تراپتی. اب دھنش جو ہے مشتری سے ہیں اور تراپتی لبرا سے ہیں. پانی کا عنصر یہاں پہ پھر نہیں ہے, یعنی کہ یہاں پہ پھر پاکستان 100% ہے, انڈیا 80%. مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اللہ کے حکم سے یہ جنگ جیت رہا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم ون سائیڈڈ جیت جائیں گے, لڑائی تو رہے گی لیکن ہم جنگ جیت جائیں گے, جو اس کو ابھی تک انڈیا مان نہیں رہا. ابھی تک ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے طیارے گرائے ہوئے ہیں, لیکن وہ سوشل میڈیا پہ تمام 2 نمبر رپورٹس دے رہا ہے. اگر ہم نے جہاز گرایا دکھا رہے ہیں, پوری دنیا نے دیکھا ہے, فرانس تک نے مان لیا جی رافیل گرایا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ پراپر کنڈے سے جنگیں جیتی نہیں جاتی, بازو سے جیتی جاتی ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے اب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. دیکھیں جی, علی امین گنڈا پور صاحب گئے, عدالت کے حوالے سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, اس کا کیا بنے گا. دوسرا یہ ہے کہ پے رول کے حوالے سے بھی وہ عدالت میں چلے گئے کہ جی پے رول پہ رہائی دی جائے. بات یہ آج ہے 9 مئی. اب 9 کا ڈیجٹ, یہ 9 مئی وہی ہے جو 9 مئی پی ٹی آئی پہ پڑ گیا, اس پہ نقصانات ہوئے. 9 مئی 2023 پہ غالباً یہ معاملہ آیا اور وہ پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہوا اس حوالے سے. لیکن آج کا جو 9 مئی 2025 ہے, خان کے لیے بڑا اہم ہے. یہ اس طرح ہے, اس میں خان کو فائدے ملیں گے. میں نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ 5 جون تک عمران خان آ جائیں گے. اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں, 5 جون کو تو آ ہی جائیں گے اور عید منائیں گے اللہ کے حکم سے. اڈیالہ میں نہیں ہوں گے. ایک بات یہ پیشن گوئی پہ قائم ہے. اب یہ جو علی امین گئے ہوئے ہیں وہ ڈبل اے کے مالک ہیں, 2 مریخ کے مالک ہیں اور 1/12 کے خانے کے مالک ہیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ علی امین ہی اڈیالہ کی چابی ہیں, وہی نکال کے لائیں گے. اب بات یہ ہے, کیا عدالت پے رول پہ نکال دے گی؟ بات یہ ہے, عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے, قانونی حوالے سے نہیں ہے اختیار, یہ حکومت کے پاس ہوتا ہے. ہاں, عدالت یہ نوٹس دے سکتی ہے حکومت کو کہ آئے اس کا جواب دیں. حکومت یہ کہے گی ٹھیک ہے ہم اس پہ خود غور کرتے ہیں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اجازت مل جائے. یہ چیز بھی ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس مہینے کی جو 26 سے 28 تاریخ ہے, اس میں کمر در سور ہے. وہ بڑی اہم ڈیٹ ہے. ہو سکے اللہ کرے خان صاحب آ جائیں, کیونکہ میں نے تو 5 جون دی ہوئی ہے, اس سے پہلے آ جائیں. لیکن اس مہینے کی جو 27 ہے مئی, وہ منگل بھی ہے اور 279 بھی ہے. وہ خان کا لکی ڈیجٹ ہے اور کمر در سور ہے. تو بڑی امید کی جاتی ہے کہ خان صاحب آ جائیں انہی دنوں میں. تو 5 جون کو اللہ کے حکم سے وہ دکھائی دیتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اور باقی میں اپنی قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنے دن بھی ہوئے الحمدللہ ہم جنگ جیتے ہیں. ہماری افواج نے, افواج پاکستان نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے اللہ کے حکم سے. اور ہم یہی کہیں گے, اور ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں جنگوں سے ڈر نہیں لگتا. اللہ کے حکم سے ہم غازی بھی ہیں, میراث میں ہمیں غازی ملا ہوا ہے, اور شہید ہماری خواہش رہتی ہے, آرزو ہے, اور شہادت ہمارا تو تاج ہے سر کا. تو الحمدللہ پورا پاکستان خوشیاں منا رہا ہے. جنگ ہو گئی, کوئی ڈر خوف نہیں ہے, کھانے بھی کھا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. لیکن انڈیا کو زیادہ ٹینشن ہے. اور خیر, اللہ خیر کرے گا. کل انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.